بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صرف 3 سال کی تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد میری ظالم سوتیلی ماں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ جوان ہوتے ہی اس نے زبردستی میری شادی ایک ایسے گھر میں کر دی جہاں میری قسمت میں خوشیاں نہیں بلکہ آنسو لکھے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد جب میں 6 ماہ کی حاملہ ہوئی تو ساس کے ظلم اور ذہنی اذیت نے میری معصوم بیٹی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے چھین لیا، اور میں ہمیشہ کے لیے ماں بننے کی امید کھو بیٹھی۔ اس کے بعد مجھے روز پھانچ کہہ کر ذلیل کیا جاتا تھا۔ پھر ایک دن میری سوتیلی ماں اور ساس مجھے علاج کے بہانے ایک اسپتال لے گئی، مگر جیسے ہی اندر بیٹھے ڈاکٹر نے کرسی گھما کر میری طرف دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری سسکیاں حلق میں ہی دب گئی، کیونکہ وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری بیوی بانج ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اگر یہ عورت بانج ہے تو میں تمہاری دوسری شادی کروا کر رہوں گی۔ یہ بات تم اچھے سے اپنے ذہن نشین کر لو، اور مجھے یہ بات دوبارہ تمہیں ہرگز نہ بولنی پڑے۔ پہلے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور ایک بانج عورت بیاہ لائے تھے، اب میں ہرگز تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ تمہاری دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا کر ہی دم لوں گی۔ وہ میری ساس تھی جو باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی ہاتھوں کو نچا نچا کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری بانجھ ہونے کا وہ خوفناک راگ الپ رہی تھی، جس کی بازگشت پچھلے 2 سالوں سے اس گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، اور میں ہمیشہ کی طرح سر جھکائے اپنے آنسوں کو حلق میں اتارتی زبردستی نوالا چبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میں ان کے روز روز کے ان تانوں سے، ان زہریلے لفظوں سے اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، بالکل چھلنی ہو چکی تھی، اور میری روح کا ایک ایک حصہ جیسے سسک رہا تھا، کیونکہ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اسے سب کے سامنے بھانج کہہ کر پکارا جائے اور اس کے وجود کا مذاق اڑایا جائے۔ لیکن وہاں میری سننے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میری ساس کو لگتا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، صرف اس لیے کہ پچھلے 24 مہینوں سے میری گود خالی تھی۔ اس گھر کا کوئی آنگن میری وجہ سے چہکا نہیں تھا۔ کسی معصوم کی کلکاریوں نے اس ویران مکان کو گھر نہیں بنایا تھا، اور ان کے پاس صرف ایک ہی رٹ تھی، ایک ہی ضد تھی کہ انہیں ہر قیمت پر اپنے خاندان کا نام روشن کرنے والا پوتا چاہیے جو ان کی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ اور اب مجھ جیسی بے بس عورت جو خود خدا کے فیصلوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، جو ہر رات مصلے پر رو رو کر اپنے آنچل کو بھگوتی تھی، وہ بھلا کیسے یہ طے کر سکتی تھی کہ اس کے وطن سے لڑکا جنم لے گا یا لڑکی؟ کیونکہ یہ فیصلے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں، زمین کے انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس گھر میں سائنس، عقل اور احساس سب دم توڑ چکے تھے، اور میں سسکیاں بھرتی اپنی مظلومیت پر اندر ہی اندر روتی، ان کے دیے ہوئے زخموں کو خاموشی سے سہتی رہی، اور اس جلتے ہوئے انگارے پر تیل کا کام وہ منظر کرتا تھا جو میرے عین سامنے موجود تھا، یعنی میرا شوہر، وہ انسان جس کے ماتھے پر میں نے اپنے نصیب کا ستارہ تلاش کیا تھا، جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اپنی ماں کی ان تمام زہریلی باتوں کو چپ چاپ سن رہا تھا، جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا، اور اس نے اپنا سر اس طرح جھکایا ہوا تھا جیسے وہ میری ساس کے ہر اس لفظ کی تائید کر رہا ہو جو میرے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اور اس کے اس جھکے ہوئے سر کا مطلب میرے لیے صاف اور واضح تھا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے، اس ظالم معاشرے کے سامنے، اپنی مظلوم بیوی کے حق میں کبھی اپنے ہونٹ نہیں کھول سکتا۔ وہ کبھی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس کر دے ماں، یہ میری بیوی ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہے۔ اور اس کی یہی خاموشی میرے دل میں خنجر کی طرح اترتی چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ کمرے کی 4 دیواری کی حد تک مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، میرے آنسو پوچھنے کا ناٹک کرتا تھا، مجھے گلے سے لگا کر کہتا تھا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کمرے کی دہلیز پار کرتے، وہ مجھ سے بالکل انجان، بالکل اجنبی ہو کر بیٹھ جاتا تھا، جیسے میرا اور اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو، جیسے میں اس کے گھر میں کوئی خادمہ ہوں جس کا کوئی احساس نہیں۔ اور مجھے اپنے شوہر کا یہی منافقانہ رویہ، یہی بزدلی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی ایک بار بھی اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا تھا کہ بس کر دے ماں، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، اس میں اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ بلکہ وہ ہمیشہ خاموش رہ کر یا پھر تنہائی میں مجھے ہی غلط ٹھہرا کر اپنا پلو جھاڑ لیتا تھا۔ اور مجھے اس بات کا جو دکھ تھا، وہ دکھ ایک ایسا ناسور بن چکا تھا جو میری روح کو روز تھوڑا تھوڑا کر کے مار رہا تھا، مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کا اتنا ملال نہیں تھا کہ میری گود خالی ہے، جتنا تڑپانے والا دکھ مجھے میرے شوہر کی اس بے رخی، اس سرد مہری اور اس بے حسی سے ملتا تھا جو مجھے جیتے جی قبر کے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ لیکن میں چاہتے ہوئے بھی اس سے ناراض نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ میں اس سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، اور نہ ہی میں کبھی اس بات کا کھل کر اظہار کر پا رہی تھی کہ جب میری ساس
میرے لیے سب کے سامنے بھانس کا لفظ استعمال کرتی ہے تو میری روح کے اندر کتنی قیامتیں برپا ہوتی ہیں، مجھے کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ مگر پھر میری اندھیری زندگی میں ایک معجزہ ہوا اور خدا نے میری سسکیاں سن لی اور میں حاملہ ہو گئی، اور جیسے ہی مجھے معلوم ہوا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھے لگا میرے صدموں کی انتہا ہو گئی اور اب اس گھر میں میری عزت ہوگی، اب مجھے وہ تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ اور ابھی حمل کا 6واں مہینہ ہی تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ایک پیاری سی بیٹی کی ماں بننے والی ہوں۔ ایک ننھی پری میرے آنگن میں آنے والی ہے اور میں اس احساس سے ہی نہال ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے اور خواب بننے شروع کر دیے، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ جب میری ساس کو یہ پتہ چلا کہ میرے بطن میں ایک بیٹی پل رہی ہے تو وہ جیسے سیخ پا ہو گئی۔ ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں چیخنے چلانے لگی۔ ان کا چہرہ نفرت سے لال ہو گیا اور ایک روایتی بے حس اور جاہل ساس ہونے کے ناطے انہوں نے اسی وقت سے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اس معصوم بے گناہ بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں، یعنی میرا ابارشن کروا دیا جائے، کیونکہ انہیں بیٹی نہیں صرف اور صرف بیٹا چاہیے تھا۔ اور میں جو پورے 2 سال راتوں کو رو رو کر منتیں مانگ کر تانے سہ کر ماں کے اس عظیم عہدے پر فائز ہونے والی تھی، بھلا اپنی ہی جان کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے قتل کروا دیتی۔ میں نے بار بار ہر بار روتے ہوئے ان کے پاؤں پڑتے ہوئے اس بات سے صاف انکار کیا کہ میں ابارشن نہیں کراؤں گی، میں اپنی بچی کو ضائع نہیں کرواؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لیکن میری وہ ساس مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے پر تلی ہوئی تھی، وہ مجھے دن رات دماغی طور پر ٹارچر کر رہی تھی، مجھے اس گناہ کے لیے بار بار مجبور کر رہی تھی، ہر لمحہ مجھے ذہنی اذیت کے اس جہنم میں دھکیل رہی تھی جہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ اور میرا شوہر ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے اس ظلم پر اندھا اور بہرا بنا بیٹھا رہا، اور میں نے اس دوران بہت زیادہ ٹینشن لی، بہت ذہنی تناؤ اور اسٹریس کا سامنا کیا، اور دن رات میری آنکھوں سے سیلاب بہتا رہتا تھا، اور دل ہر وقت خوف سے دھڑکتا رہتا تھا کہ نہ جانے اگلے ہی پل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور پھر ایک بدقسمت روز اسی شدید ٹینشن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے مجھے اپنے پیٹ میں ایک ایسا ہولناک، شدید اور ناقابل برداشت درد محسوس ہوا جس نے میری جان نکال دی، اور مجھے تڑپتا دیکھ کر بھی کسی کا دل نہیں پگھلا۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا، لیکن افسوس وہ میری معصوم بیٹی، وہ ننھی پری، اس ظالم دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور وہ جب پیدا ہوئی تو وہ مردہ تھی، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، وہ سانس نہیں لے رہی تھی، اور میں نے جب اس کے ٹھنڈے وجود کو دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اور اس ثانیے کی اس دردناک موت کی وجہ کوئی دوسری نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ میں نے اس بلا وجہ کی ٹینشن اور خوف کو اپنے سر پر سوار کر لیا تھا، کیونکہ میری ساس مجھے ہر روز یہ خوفناک دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر اس گھر میں بیٹی نے جنم لیا تو میں تمہیں اسی وقت دھکے دے کر گھر سے نکلوا دوں گی، اور اپنے بیٹے کو حکم دوں گی کہ وہ تمہیں طلاق کے 3 حرف لکھ کر تمہارے ہاتھ میں تھما دے۔ اور اسی طلاق اور گھر سے بے گھر ہونے کے خوف نے میری معصوم بچی کی جان لے لی، اور ان سب بھیانک حالات اور دھمکیوں کے باوجود میں نے آخری وقت تک ہمت سے کام لیا۔ میں نے ہار نہیں مانی تھی اور ابارشن نہیں کروایا تھا، لیکن شاید میرے خدا کو یہی منظور تھا، شاید قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان ایک بار جو نعمت ٹکرا دیتا ہے یا جس نعمت کی ناقدری اس کے گھر میں ہوتی ہے وہ نعمت دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ تھی، یہی میری بدقسمتی تھی کہ میں اس ہولناک واقعے کے بعد، ایک بار ماں بننے کے احساس کو چھو لینے کے بعد، اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی بھی ماں نہیں بن پائی۔ اور وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ جو سانس کل تک میرے وجود کو دیمک کی طرح چاٹتی تھی، جو مجھے بھانت کہہ کر پکارتی تھی، آج وہی سانس میری خالی گود کو دیکھ کر زاروں قطار روتی تھی اور اپنی چھاتی پیٹ کر کہتی تھی کہ کاش وہ ماضی میں میرے ساتھ ایسا دردناک سلوک نہ کرتی، کاش وہ اس معصوم بچی کو ضائع کرنے کے لیے مجھ پر وہ بدترین ظلم نہ ڈالتی۔ وہ اب رو رو کر پچھتاتی تھی کہ بیٹی ہی صحیح، بیٹی بھی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے، کاش وہ بیٹی ہی زندہ دنیا میں آ جاتی تو کوئی تو ہوتا جو اس ویران اور اجاڑ گھر میں رونق لاتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے اکلوتے بیٹے کا نام لیتا، جو دوڑ کر اس کے گلے سے لگتا اور اسے محبت سے بابا کہہ کر پکارتا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب ان کی تڑپ اور ان کا یہ پچھتاوا میری روح کے زخموں پر نمک چھڑکتا تھا، کیونکہ اب وہ چاہتی تھی کہ میرے وطن سے چاہے بیٹا جنم لے یا بیٹی، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے تو اب کسی بھی قیمت پر دادی بننا تھا، اسے اپنی گود میں کھلانے کے لیے اپنے خون کا ایک ٹکڑا چاہیے تھا، اور اپنی اسی تڑپ اور لالچ میں اب وہ دن رات میرا اور اپنے بیٹے کا سر کھایا کرتی تھی۔ وہ ہر لمحہ ہم پر دباؤ ڈالتی تھی کہ ہم کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی علاج کروائیں تاکہ اس کا دادی بننے کا خواب پورا ہو سکے، لیکن وہ جاہل عورت یہ نہیں سمجھتی تھی کہ ہم دونوں اندر سے کتنے مجبور اور بے بس تھے۔ ہمارا تعلق ایک ایسے غریب مڈل کلاس خاندان سے تھا
جہاں مہینے کا راشن پورا کرنا بھی ایک بہت بڑا مارکا ہوتا تھا، جہاں صبح کمایا جائے تو شام کا چولہا جلتا تھا۔ ایسے گھٹن حالات میں ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم مہنگے ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے چکر لگاتے، ان کی ہزاروں روپے کی فیسیں بھرتے اور مہنگی دوائیاں خریدتے، کیونکہ ہمارا خود کا گزارا اتنی مشکلوں اور تنگی سے ہو رہا تھا کہ پاؤں پھیلاؤ تو چادر چھوٹی پڑ جاتی تھی۔ ایسے گھٹن اور غریبانہ حالات میں ہم یہ علاج کا اضافی خرچ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے ہی پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنی کوکھ کا سودا کسی حکیم یا ڈاکٹر کی میز پر کرتے، اور اسی غربت، بے بسی اور لاچاری کی وجہ سے میں ایک بار پھر خاموشی کی چادر اوڑھے اپنی ساس کے یہ روز روز کی نئی باتیں اور پچھتاوے کے تانے سننے پر مجبور تھی، کیونکہ تقدیر نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں نہ پچھلا زخم بھرتا تھا، نہ ہی اگلے زخم سے بچنے کا کوئی راستہ نظر آتا تھا، جہاں دور دور تک میرا اپنا کوئی نہیں تھا جو میرے اس تڑپتے ہوئے دل کو ذرا سا بھی سہارا دیتا یا میری ڈھارس بندھاتا۔ اور اگر میں کبھی اپنی تسلی کے لیے اپنے اس ویران اور اجڑے ہوئے میکے کی طرف دیکھتی تو وہاں میکے کے نام پر صرف ایک سوتیلا بھائی تھا، جو مجھ سے کوئی بہت زیادہ قریب نہیں تھا، بلکہ وہ تو 1-2 مہینے گزر جانے کے بعد کبھی کبھار بھولے سے چوری چھپے مجھے ملنے آ جاتا تھا۔ بس اتنی ہی خیر خبر تھی اس کی طرف سے، لیکن اس کی بیوی کا تو حال ہی الگ تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ وہاں میرے قدم رکھتے ہی وہ اس طرح اپنا ناک منہ بنانے لگتی اور ایسی ایسی دل کو جلا دینے والی زہریلی باتیں کرتی تھی کہ میرا دل اندر سے جل کر بالکل خاک ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے مان کو مار کر، اپنے قدموں کو روک کر میکے کی طرف جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ اپنی بچی کچی عزت کو بچا سکوں۔ مگر دوسری طرف میری ساس کا گھر تو تانوں کا وہ دہتا ہوا جہنم تھا جو 24 گھنٹے جلتا رہتا تھا اور کبھی ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میری ساس ہر وقت، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کرتی تھی کہ انہیں ہر قیمت پر دادی بننا ہے، اور وہ محلے کی ہر عورت کے سامنے اونچی اور کرخت آواز میں چلاتی تھی کہ یہ کون سی نحس اور بانجھ عورت میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بیاہ کر لائی ہوں، جس نے میرے ہنستے کھیلتے آنگن کو ویران کر دیا، جس نے میری نسل کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ لیکن وہ جاہل اور اندھی عورت یہ نہیں سمجھتی تھی کہ انہوں نے میری معصوم بچی کو تڑپا تڑپا کر، مجھ پر ظلم کر کے جو کفران نعمت کیا تھا، یہ سب اسی کا مکافات عمل تھا، یہ اسی گناہ کا عبرتناک صلہ تھا جو قدرت اب ان کو لوٹا رہی تھی۔ وہ تو بس اپنی انا کی دھن میں اندھی ہو کر دن رات مجھے کوستی رہتی تھی، اور پورے محلے کے ہر دوسرے گھر میں ان کا بلا روک ٹوک آنا جانا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی، جس محفل میں بھی بیٹھتی، میرا نام لے کر میری مظلومیت کا تمسخر اڑانے پر بیٹھ جاتی تھی، اور میری عزت، میری حرمت، میری آبرو کا ذرا برابر بھی خیال نہ کرتے ہوئے محلے داروں کے درمیان بیٹھ کر میری برائیاں اور میرے بھاجپن کا ڈھنڈورا بآواز بلند پیٹا کرتی تھی۔ میں ساس کے اس انتہائی تذلیل آمیز رویے سے اندر سے بالکل مر چکی تھی، میری روح چھلنی ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہ دل میں مجھے پسند بھی کرتی تھی اور میرے سلیقے، میرے کام کاج سے متاثر بھی بہت تھی، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ، ان کی سب سے بڑی ضد یہی تھی کہ میں انہیں دادی کیوں نہیں بنا رہی، اور وہ پرانے زمانے کی جاہلیت، اکھڑ پن جتاتے ہوئے ذرا بھی کوئی سخت، گندا یا دل کو چیر دینے والا لفظ منہ سے نکالنے سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ محفلوں میں عورتوں کے سامنے بیٹھ کر میرے وجود کے بارے میں ایسی ایسی غلیظ اور روح کو زخمی کر دینے والی باتیں کرتی تھی کہ سننے والے غیر انسان بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور میں شرم اور غیرت کے مارے جیتے جی زمین میں دھس جاتی تھی۔ پھر ایک دن جب پانی سر سے گزر گیا اور میں اس روز روز کی ذلت، تذلیل اور ساس کی ان تڑپا دینے والی باتوں سے اندر سے بالکل ٹوٹ گئی، تو میری سوتیلی ماں، جو میری بربادی کی خبریں سن کر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، وہ خود چل کر میرے گھر آئی تھی۔ ہاں، اسے کسی نے نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ خود میرے گھر کی دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو میں اپنی ساری تکلیفیں، سارے پرانے زخم بھول کر ایک جھوٹے سہارے کی تلاش میں دوڑ کر اس سوتیلی ماں کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس کی اس جھوٹی آغوش میں مجھے محبت کی ٹھنڈک نہیں، یہ میرے برباد ہونے کی حسد بھری تپش مل رہی تھی۔ وہ مکار عورت تو میرے گھر کی دہلیز پر پاؤں رکھتے ہی اندر انتہائی خوش تھی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مکارانہ چمک تھی، کیونکہ وہ مجھے اس لاچار حال میں دیکھ کر، مجھ پر ساس کا یہ بدترین ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے دل میں جشن منا رہی تھی۔ وہ میری اس بے اولادی اور تذلیل پر دلی طور پر بے حد خوش تھی، لیکن اوپر سے اس نے ہمدردی اور ممتا کا ایسا جھوٹا اور مکارانہ نقاب اوڑھ رکھا تھا کہ کوئی کتنا ہی بڑا پارسا کیوں نہ اسے دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا۔ جب میں نے اس کے گلے لگ کر روتے ہوئے اسے اپنی ساس کے اس روز روز کے ظلم، تانوں اور محلے میں ہونے والی بھیانک ذلت کے بارے میں بتایا، تو وہ اپنی ایک اگلی گھنونی چال چلتے ہوئے بڑی ہمدردی سے کہنے لگی کہ میری جان، تم بالکل فکر مت کر، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
میں شہر کے ایک ایسے بہت بڑے نامور اور VIP اسپتال کو جانتی ہوں جہاں ایک بہت ہی زبردست اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھتا ہے۔ اس ڈاکٹر کے کلینک کا علاج اتنا جادوئی ہے کہ وہاں سے بڑے لا علاج مریض بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں اور اجڑے ہوئے آنگن بھی بچوں کی کلکاریوں سے بھر جاتے ہیں۔ میں تمہیں اسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ اور پھر وہ میری ساس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ڈرامہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگی کہ میں ابھی تمہاری ساس سے بات کرتی ہوں۔ یہ ڈاکٹر واقعی بہت لاجواب ہے اور ان کا علاج تو سیدھا اثر دکھاتا ہے۔ ہم دونوں مائیں ہی تمہیں اس مہنگے اور شاندار کلینک پر لے چلیں گے تاکہ وہ بڑا ڈاکٹر تمہارا اچھے سے معائنہ کرے، اور دیکھنا اس ڈاکٹر کی بہترین دوائیوں سے تم دونوں بہت جلد ایک خوبصورت بچے کی ماں باپ بن جاؤ گے۔ تم کیوں روتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہاری یہ ماں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس ظالم سوتیلی ماں نے مجھے دوبارہ اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ جھوٹی محبت کا یہ بھیانک ناٹک رچاتی ہوئی میری ساس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تاکہ وہ ساس کو اس مہنگے اسپتال اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پوری طرح تیار کر سکے۔ اور میں اس وقت اتنی مجبور، اتنی اندھی اور اتنی بے بس ہو چکی تھی کہ مجھے اس سوتیلی ماں کا یہ مکارانہ دلاسا بھی اپنی ڈوبتی ہوئی زندگی کا آخری تنکا لگا، اور میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ شاید اب میری یہ اندھیری زندگی سچ مچ بدلنے والی ہے۔ اور پھر اس مکار سوتیلی ماں نے میری ساس کے ساتھ مل کر میرے شوہر کی عدم موجودگی میں ایک بھیانک سازش تیار کی۔ وہ دونوں میرے سامنے آئیں اور بڑی رازداری سے کہنے لگی کہ ہم تمہارے شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ ہم ان کے دفتر سے واپس آنے سے پہلے ہی چپ چاپ تمہیں اس بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور معائنہ کروا کر واپس بھی آ جائیں گے تاکہ تمہارے شوہر کو کان خبر نہ ہو، اور جب تم حاملہ ہو جاؤ گی تو ہم انہیں اچانک یہ بڑی خوشخبری سنا کر حیران کر دیں گے۔ اور میں ان کی اس لوری میں ایسی آئی کہ بنا کچھ سوچے سمجھے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی جو مجھے زندگی کے سب سے گہرے اندھیرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی گاڑی شہر کی حدود کو پار کر کے ایک سنسان اور ویران علاقے کی طرف مڑی تو میرا دل کسی انہونی کے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شہر سے کوسوں دور ایک بالکل الگ تھلگ اجاڑ اور ویران جگہ تھی جہاں ایک پرانی سی عمارت پر خفیہ امراض اور لیڈیز گائناکالوجسٹ کا ایک دھندلا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میری ساس اور سوتیلی ماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اس ویران کلینک کے اندر ایک مخصوص کمرے کی طرف دھکیل دیا اور خود باہر ہی بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن اور وحشت کا احساس ہوا۔ سامنے کرسی پر جو شخص منہ پھیر کر بیٹھا تھا، جیسے ہی اس نے میری آہٹ سن کر اپنی گردن گھمائی اور میری طرف دیکھا تو میرے منہ سے ایک سی سکتی ہوئی چیخ نکل گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ تو میرا نام عالیہ ہے، اور میری زندگی کی اصل بربادی اور بدقسمتی کی داستان آج کی نہیں ہے۔ یہ تو اس دور سے شروع ہوتی ہے جب میں نے ابھی زندگی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہی کی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے قصبے کی رہنے والی ہوں جہاں محبتیں کم اور نفرتیں زیادہ پالی جاتی ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی، شاید اتنی چھوٹی کہ ابھی گڑیا پٹولوں سے کھیلنے کی عمر تھی جب میری سگی ماں مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کے اچانک چلے جانے سے میرے معصوم سر سے ممتا کا آنچل کیا چھینا، جیسے میری ہنستی کھیلتی کائنات ہی اجڑ گئی۔ اس وقت میرے بابا جی زندہ تھے اور وہ مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ وہ دن رات نوکری بھی کرتے اور ماں کی طرح میرا خیال رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد اکیلا اتنی چھوٹی بچی کی پرورش نہیں کر سکتا تو انہوں نے مجبور ہو کر صرف اور صرف میرے لیے، تاکہ مجھے ماں کا سایہ مل سکے اور کوئی میری دیکھ بھال کر سکے، دوسری شادی کر لی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس عورت کو میرے لیے ماں بنا کر لا رہے ہیں وہ دراصل میرے نصیب میں زہر گھولنے آئی ہے۔ وہ سوتیلی ماں جب اس گھر میں آئی تو شروع میں تو اس نے بابا کے سامنے بہت ڈرامے کیے، لیکن اندر ہی اندر وہ مجھ سے شدید حسد اور نفرت کرنے لگی۔ اسے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوتی تھی کہ میرے بابا مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ وہ جب بھی میرے بابا کو میرے لاڈ اٹھاتے دیکھتی یا مجھے چومتے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ وہ موقع تلاش کرتی رہتی تھی کہ کب بابا گھر سے باہر جائیں اور وہ مجھ پر اپنا غصہ نکالے۔ پھر کچھ وقت گزرا اور اس کے ہاں میرا ایک سوتیلا بھائی پیدا ہوا۔ بھائی کے پیدا ہوتے ہی اس کا رویہ مزید تلخ ہو گیا، اور میری بدقسمتی کا وہ سب سے سیاہ دن آیا جب میرے پیار کرنے والے بابا جی بھی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بابا کا جنازہ کیا اٹھا، میری رہی سہی زندگی بھی اندھیرے میں ڈوب گئی، اور اب اس ظالم اور مکار سوتیلی ماں کو مجھ پر ظلم کرنے کی جیسے کھلی چھوٹ مل گئی، کیونکہ اب میرا درد بانٹنے والا اور میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ اس نے سب سے پہلے میرا اسکول جانا بند کروا دیا۔ وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتی تھی، حالانکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ مجھے کتابیں پکڑنے پر مارتی تھی، اور اس نے مجھے کچی عمر میں ہی پورے گھر کا نوکر بنا دیا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ مجھے بستر سے جھڑک کر اٹھا دیتی
اور رات گئے تک مجھ سے گھر کا ایک ایک کام زبردستی کرواتی تھی۔ پورے گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، برتن مانجنا اور تپتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر کھانا بنانا میرا روز کا مقدر بن چکا تھا۔ میرے ہاتھوں کی نرمی ان کاموں کی مشقت اور صابن کے تیزاب سے جل کر بالکل ختم ہو گئی تھی۔ مجھے کبھی پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں نصیب ہوتا تھا۔ وہ اپنے سگے بیٹے کو دودھ مکھن کھلاتی اور مجھے بچی کچی سوکھی روٹیاں دیتی تھی۔ میرا وہ سوتیلا بھائی اپنی ظالم ماں کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار تھا اور کبھی میرے حق میں بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اگر کبھی بھوک کی شدت سے میں کچن سے کچھ اٹھا کر کھا لیتی تو وہ مکار عورت مجھ پر وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑتی۔ کبھی چمٹا گرم کر کے میرے معصوم بازو پر لگا دیتی تو کبھی بالوں سے پکڑ کر مجھے تپتے ہوئے فرش پر گھسیٹتی تھی۔ میں راتوں کو اکیلی اندھیرے باورچی خانے یا کوٹھری میں بیٹھ کر اپنے تپتے ہوئے زخموں پر آنسو بہاتی تھی اور رو رو کر اپنے خدا سے کہتی تھی کہ یا اللہ، میں کیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی، میری کیا غلطی ہے کہ مجھے جیتے جی اس جہنم میں جلایا جا رہا ہے۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے اتنی بیزار تھی اور اتنی نفرت کرتی تھی کہ وہ جلد سے جلد مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکالنا چاہتی تھی تاکہ بابا کا وہ گھر پوری طرح اس کا ہو جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا کسی رشتہ کسی ایسے جاہل، شرابی، جواری یا کسی بوڑھے انسان سے ہو جائے جو مجھے جیتے جی مار ڈالے۔ اس نے میرے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے وہ سب کے سب انتہائی برے اور گھٹیا تھے، لیکن جو بھی رشتہ آتا تھا وہ مڈل کلاس یا غریب ہونے کے باوجود موٹے جہیز اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا تھا، اور میری سوتیلی ماں مجھ پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ رشتے ٹوٹ جاتے تھے۔ وہ محلے بھر میں بیٹھ کر میری جھوٹی برائیاں کرتی تھی تاکہ کوئی شریف انسان مجھ سے ہمدردی نہ کرے اور مجھے ایک گندی اور منحوس لڑکی بنا کر پیش کرتی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری سسکیاں اور میری فریادیں سن کر ایک دن ایک شریف گھرانے سے میرے لیے رشتہ آیا۔ وہ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور ایک نجی دفتر میں چھوٹی سی ملازمت کرتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے نہ تو کسی جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی اور نہ ہی کسی روپے پیسے کی دیوار کھڑی کی تھی۔ وہ بہت سیدھے اور سادہ لوگ تھے۔ میری سوتیلی ماں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بنا کچھ لیے مجھے لے جا رہے ہیں تو اس نے بغیر کسی تفشیش کے، بغیر کچھ دیے، صرف اپنے سر سے اتارنے اور دھکے دے کر نکالنے کے لیے فوری طور پر میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا اور انتہائی سادگی سے مجھے ایک جوڑے میں اس کے گھر روانہ کر دیا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے سسرال پہنچی تو شروع میں مجھے لگا کہ میری اندھیری زندگی میں اب کوئی معجزہ ہو گیا۔ مجھے میرا وہ شوہر ملا جو سچ مچ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ میری عزت کرتا تھا۔ جب وہ دفتر سے تھکا ہارا آتا تو میرے چہرے کی اداسی دیکھ کر تڑپ جاتا تھا۔ وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ اس کی ان میٹھی باتوں اور محبت نے میرے ماضی کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے نصیب پر ناز کرنا شروع کر دیا تھا کہ چلو سوتیلی ماں کے جہنم سے نکل کر مجھے محبت کی ٹھنڈی چھاؤں تو نصیب ہوئی۔ میرا شوہر کمرے کی حد تک تو مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا، میرے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھتا تھا اور مجھے گلے سے لگا کر کہتا تھا کہ عالیہ، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت تحفہ ہو، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ لیکن افسوس، اس کی یہ محبت صرف اس کمرے کی چار دیواری تک ہی محدود تھی۔ جیسے ہی ہم اس کمرے کی دہلیز پار کر کے باہر آتے وہ بالکل بدل جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنی اس سخت گیر، اکھڑ اور جاہل ماں کے سامنے بالکل بزدل اور مٹی کا مادھو بن جاتا تھا۔ اس کی ماں یعنی میری ساس پورے گھر پر راج کرتی تھی اور میرا شوہر اپنی ماں کے سامنے کبھی اپنے ہونٹ کھولنے کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ ماں کے سامنے ذرا سا بھی میرے حق میں نہیں بول سکتا تھا۔ جب میری ساس مجھ پر ظلم کرتی تھی، مجھے باتیں سناتی تھی، تو وہ خاموشی سے سر جھکائے سب سنتا رہتا تھا جیسے وہ کوئی تماشائی ہو۔ اس کی اسی بزدلی اور خاموشی نے مجھے اندر سے آہستہ آہستہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ تنہائی میں تو میرا تھا لیکن دنیا کے سامنے مجھے اکیلا چھوڑ دیتا تھا۔ اور یہی وہ بزدلی تھی جس نے میری ساس کے حوصلے اتنے بلند کر دیے کہ انہوں نے میری خالی گود کو میرے وجود کا سب سے بڑا گناہ بنا دیا اور مجھے بھانج کا وہ لقب دے دیا جس کی آگ میں جلتے جلتے میں آج اس ویران اور سنسان اسپتال کے اس خوفناک کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے میری آہٹ سن کر کرسی گھمائی اور میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی تو وہاں پہنچتے ہی میری ساس اور سوتیلی ماں نے مجھے بازو سے پکڑا تھا اور اس ویران کلینک کے اندر اس مخصوص کمرے کی طرف دھکیل کر خود باہر ہی بینچ پر بیٹھ گئی تھی، اور اس کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن اور وحشت کا احساس ہوا تھا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا کہ اس نے مجھے دیکھتے ہی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور لوہے کی بھاری کنڈی چڑھا دی۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، میری پیٹھ دیوار سے جا لگی اور میں نے روتے ہوئے انتہائی ڈر کر پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ میرا معائنہ کرنا تھا تو میری ساس اور میری ماں کو اندر بلائیں، مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے، خدا کے لیے کنڈی کھولے۔ تو وہ مکارانہ اور بھیانک ہنسی ہنستے ہوئے میری طرف بڑھا
اور کہنے لگا کہ وہ دونوں اندر نہیں آئیں گی لڑکی، کیونکہ تمہارا علاج اکیلے میں ہی ممکن ہے، اور ویسے بھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں یہاں کسی بیماری کا علاج کروانے لائی ہیں؟ تم کتنی معصوم ہو عالیہ۔ میں نے حیرت، درد اور خوف کے مارے کانپتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب؟ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ خدا کے لیے بتائیں آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس درندے نے کہکا لگا کر میرے دل پر خنجر چلاتے ہوئے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس سوتیلی ماں نے مجھ سے موٹی رقم لیا، اس نے تمہارا سودا کیا ہے اور تمہاری ساس کو جھوٹ بول کر یہاں لائی ہے۔ یہ ایک ایسا خفیہ طریقہ ہے جس سے بانج عورت بھی ماں بن جاتی ہے۔ تمہاری ماں سب جانتی ہے اور وہ باہر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے پیسے لے کر تمہیں جیتے جی میرے حوالے کر دیا تاکہ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ دوں کہ وہ تمہارا شوہر تمہیں گلے لگانا تو دور، تمہارا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ سنتے ہی میری روح تک کانپ گئی۔ مجھے اس لمحے شدت سے احساس ہوا کہ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک نمبر کا آوارہ اور وحشی درندہ ہے جو مجبور عورتوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور میری وہ سوتیلی ماں جو مجھ سے پہلے ہی انتہا درجے کا حسد کرتی تھی وہ اس درندے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے اس وحشی انسان سے پیسے لے کر مجھے جیتے جی اس جہنم میں دھکیل دیا تھا تاکہ میری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ اس وحشی نے جیسے ہی اپنی بھوکی نظروں کے ساتھ میری طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھائے تو میری رگوں میں جیسے آخری بار زندگی کی تڑپ جاگی ہو۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی، اسے پیچھے دھکیلا اور پاگلوں کی طرح روتی چلاتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کسی طرح وہ لوہے کی کنڈی کھول کر باہر ساس کے پاس پہنچ سکوں۔ میں چیخ رہی تھی کہ ماں جی بچائیں مجھے، باہر آئے ماں جی، یہ انسان درندہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ کنڈی تک پہنچتا اس وحشی نے ایک خونخوار جھپٹا مارا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی اور اس نے مجھے پوری طاقت سے پتھریلے فرش پر پٹک دیا۔ میں نے دوبارہ چیخنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے تپتے ہوئے بھاری ہاتھ سے میرا منہ دبا دیا۔ میری سسکیاں میرے حلق کے اندر ہی دم توڑنے لگی۔ میں اس کے چنگل سے نکلنے کے لیے تڑپتی رہی، مچھلی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتی رہی، فرش پر اپنے ناخن رگڑتی رہی، لیکن وہ درندہ صفت انسان مجھ پر وحشی بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس نے میرے کانوں سے سونے کی بالیاں اتنی بے دردی سے نوچی کہ میرے کان کے لو لٹک گئے اور خون کا فوارہ بہنے لگا۔ پھر اس نے میرے ہاتھوں سے وہ قیمتی کنگن جو مجھے اکمہر میں ملا زبردستی گھسیٹ کر اتارے، جن سے میری کلائیاں چھل گئیں اور گوشت باہر آ گیا۔ اس بدترین تشدد، خوف اور صدمے کو میرا کمزور جسم برداشت نہ کر سکا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے دروازہ کھولنے تک بھی نہ پہنچ سکی اور شدید درد، بے بسی اور گھٹن کی وجہ سے وہیں ٹھنڈے فرش پر خون میں لت پت ہو کر تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے۔ ادھر باہر بیٹھ کر ان دونوں عورتوں میں سے میری ساس کا دل اب سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا کہ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پورا 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار میری سوتیلی ماں سے استفسار کر رہی تھی کہ آخر بہو اندر گئی ہے تو اب تک واپس کیوں نہیں آئی، معائنے میں اتنا وقت تو نہیں لگتا۔ مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے، جبکہ وہ مکار سوتیلی ماں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ اس پر اس صورتحال کا کوئی اثر نہیں تھا کیونکہ وہ تو اس گھنونی سازش میں برابر کی شریک تھی اور ساس کو بہلا رہی تھی۔ کیا پا آپ بھی نہ بس ڈر جاتی ہیں، بڑا علاج ہے، وقت تو لگتا ہے، آپ آرام سے بیٹھے۔ لیکن جب 2 گھنٹے گزر گئے اور شام کا سرمئی خوفناک اندھیرا اس ویران جگہ پر پھیلنے لگا تو ساس کا صبر جواب دے گیا۔ دونوں عورتیں اٹھی اور اس کمرے کی طرف بڑھی۔ انہوں نے دروازے کے ہینڈل کو ہلا کر دیکھا تو وہ اندر سے مضبوطی سے بند تھا۔ اب ساس خوف کے مارے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور چیخ چیخ کر میرا نام پکارنے لگی، عالیہ، عالیہ بیٹی دروازہ کھولو، اندر سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن اندر سے مکمل اور ہولناک خاموشی تھی، یہاں تک کہ اس کلینک کے باہر جو 1-2 ملازم کھڑے تھے وہ بھی اب اس بڑھتے ہوئے اندھیرے میں کہیں غائب ہو چکے تھے۔ میری ساس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسا اسپتال ہے جہاں کوئی انسان ہی موجود نہیں ہے۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتی رہی، پکارتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تبھی اچانک میری ساس کی نظر اس پرانی عمارت کے رکنی حصے پر پڑی جہاں اس کمرے کی ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی اس دوسری طرف آئیں اور یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس پرانی کھڑکی میں کوئی لوہے کی جالی یا حفاظتی گارڈ موجود نہیں تھا اور وہ کھڑکی پوری طرح کھلی ہوئی تھی جہاں سے کوئی بھی انسان آسانی سے باہر نکل سکتا تھا۔ میری ساس نے جیسے اس کھڑکی کے اندر جھانکا تو ان کے منہ سے ایک ایسی بھیانک چیخ نکل گئی جس نے اس ویرانے کے سناٹے کو چیر دیا۔ سامنے ہی فرش پر میں بالکل بے سود، خون میں لت پت، پھٹے ہوئے کپڑوں اور نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح کھڑکی کے راستے سے تڑپتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور جب میری ساس نے روتے ہوئے مجھے سنبھالا تو دیکھا کہ اس کمرے میں اس وحشی ڈاکٹر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔
وہ میز پر پڑی اپنی دوائیاں، اپنے بینرز اور سارا سامان سمیٹ کر اس کھڑکی کے راستے سے کب کا بھاگ چکا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میرے ہاتھوں میں پہنے ہوئے سونے کے قیمتی کنگن اور کانوں کی بالیاں بھی غائب تھیں۔ درندہ صفت انسان میری سوتیلی ماں سے پیسے لینے اور میرا سارا زیور لوٹنے کے بعد مجھے اس حال میں چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا، اور میں اس ویران فرش پر اپنی تقدیر اور اپنی سوتیلی ماں کی اس خوفناک سازش پر تڑپ رہی تھی، کیونکہ میری زندگی کا وہ آخری بھروسہ اور عزت بچانے کی جنگ میں میرا پورا وجود لہولہان ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ وہیں گھومی اور انتہائی نفرت اور غصے سے میری مکار سوتیلی ماں کی طرف دیکھنے لگی اور چیخ کر کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر بہت بڑا مائل ٹیسٹ ہے، وہ کوئی بڑا ماہر ہے جو میری بہو کا ایسا خفیہ علاج کرے گا کہ اس کی گود ہری ہو جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کچھ بھی ہمارے ساتھ اچھا کیا۔ یہ تم ہمیں کس کے پاس لے آئی ہو؟ یہ کہہ کر وہ تڑپ کر میری طرف بڑھی اور زمین پر بیٹھ کر میری نبض چیک کرنے لگی۔ میں زندہ تو تھی، لیکن اس بدترین صدمے، تشدد اور اس درندے سے اپنی عزت بچانے کی تڑپ اور جنگ کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ جیلی ڈاکٹر تو اپنا گنونا کام کر کے جا چکا تھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ میں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عزت تو بچا لی تھی، لیکن وہ علاج کے بہانے مجھ پر وحشانہ تشدد کر کے میرا سارا سونا اور قیمتی زیور نوچ کر فرار ہو چکا تھا۔ میری سوتیلی ماں جو باہر بیٹھ کر تو ساس کے سامنے یوں ڈرامہ کر رہی تھی جیسے اس کا اندھا اعتماد ٹوٹ کر بکھر چکا ہو، لیکن اندر سے وہ شرمندہ ہونے کا صرف ناٹک کر رہی تھی۔ مجھے تو اس درندے کی زبان سے پتہ چل چکا تھا کہ اس ظالم عورت نے موٹی رقم لے کر میرا سودا کیا تھا اور ساس کو اندھیرے میں رکھا تھا، مگر جب اب اس نے مجھے یوں بے سود فرش پر پڑے دیکھا تو اوپر سے جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کی حالت تو بہت قابل رحم ہے، یہ تو بری طرح زخمی ہے، ہم اس حالت میں اسے اس کے سسرال نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اگر اس کے شوہر کو برک بھی لگ گئی اور اس کی بیوی کے ساتھ یہاں کیا ہوا تو وہ فوراً غصے میں آ جائے گا اور ہماری خاندانی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے ابھی اسی وقت اسے قریبی اسپتال لے چلتے ہیں اور اس کے بعد سوچیں گے کہ آگے کیا جھوٹ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میری سوتیلی ماں نے فوراً اپنے بیٹے یعنی میرے سوتیلے بھائی کو کال کی۔ ماں کے اس طرح گھبرا کر پکارنے پر وہ نوجوان بھائی سب کچھ چھوڑ کر فوراً دوڑا چلا آیا، لیکن جیسے ہی وہ اس بدبودار کلینک کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنی بہن کو یوں خون میں لت پت، زخمی اور بے ہوش دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا، وہ آپس سے باہر ہو گیا، لیکن اپنی ماں کی چالاک آنکھیں اور ساس کی گھبراہٹ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اپنی ہی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑتے ہوئے کہنے لگا کہ ماں، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، تم کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ میری اس معصوم بہن کا گھر بسے، تم ہمیشہ اس سے حسد کرتی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم اسے کس کے پاس لے کر آئی تھی اور یہ کس ڈاکٹر کا کلینک ہے؟ تم نے میری بہن کو برباد کر دیا ماں۔ اس وقت وہ دونوں عورتیں سچ مچ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ بھائی کو اب اپنی سگی بہن، اپنی سگی ماں کی اس مکاری اور اس کے لالچی دل کی پوری اصلیت سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس جعلی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر یہ سب ڈرامہ رچایا تھا، لیکن اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ پھر اس سوتیلے بھائی نے اپنی ماں کو پیچھے دھکیلا اور وہ سب مجھے اٹھا کر فوراً اسپتال پہنچے۔ وہاں ایمرجنسی میں داخل کرتے ہوئے ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ مجھ پر بے دردی سے تشدد کیا گیا اور اندرونی اور بیرونی چوٹوں کی وجہ سے حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ زخم بہت گہرے ہیں اور صدمہ شدید ہے، شاید یہ لڑکی اب زندہ بھی نہ بچ پائے۔ یہ سنتے ہی ان دونوں عورتوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتے ہی اسپتال کی مسجد میں گئیں اور وہاں فرش پر گر کر رو رو کر دعائیں مانگنے لگیں۔ انہوں نے اس جھوٹے اور جعلی علاج کے چکروں سے ہمیشہ کے لیے توبہ تو کر لی تھی، لیکن ان کی اس حماقت کی وجہ سے میری جان اب موت کے منہ میں تھی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ابھی وہ دونوں مسجد سے روتی ہوئی لوٹی ہی تھی کہ ڈاکٹر نے انہیں یہ معجزاتی خوشخبری سنائی کہ میری سانسیں بحال ہو رہی ہیں اور مجھے ہوش آ گیا۔ تبھی اسپتال کے کوریڈور میں بھاگتا ہوا ہامتا کانپتا میرا شوہر بھی یہاں پہنچا تھا، جسے کسی نہ کسی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی معصوم بیوی کے ساتھ کس حد تک ظلم ہو چکا ہے۔ وہ شوہر جو اپنی ماں کے سامنے ہمیشہ مٹی کا مادو بنا رہتا تھا اور کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، وہ آج اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر اس پر ہونے والے بدترین تشدد کو سن کر اپنی سگی ماں پر پھٹ پڑا۔ اس نے اسپتال کے برآمدے میں کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر کہا، اپنی ماں سے سارے اگلے پچھلے حساب کلیئر کر دیے۔ جو کہنے لگا، ماں، تم نے اولاد کی طلب میں میری ہستی بستی زندگی اجاڑ دی، میری پاک دامن بیوی کو علاج کے نام پر ایسے درندوں کے حوالے کر دیا جو اس کی جان کے پیاسے نکلے۔ آپ اسے ایسی گھٹیا اور جعلی کلینک پر لے کر ہی کیوں گئی؟ ماں بیٹی کی یہ دردناک باتیں سن کر چپ چاپ خون کے آنسو روتی رہی، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی آج ان کے ہنستے کھیلتے گھر پر یہ قیامت ٹوٹی تھی، ایک ایسی قیامت جس نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ میرا شوہر وہیں کوریڈور کے فرش پر سر جھکائے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بچوں کی طرح رو رہا تھا کہ تبھی اندر سے ڈاکٹر باہر آیا اور کہنے لگا کہ مریضہ کو ہوش آ گیا، اب آپ لوگ اندر جا کر اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔
لیکن ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے ہی باہر کھڑے تمام لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر میرے سامنے آ سکے، کیونکہ وہ سب کے سب میرے گناہ گار تھے۔ وہ میری اس تکلیف کے ذمہ دار تھے اور ان کی آنکھیں اب مجھ سے ملنے کے لیے بے حد شرمندہ تھیں۔ تبھی میرا شوہر اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھتا ہوا کانپتے قدموں کے ساتھ اکیلا اس ICU کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی میرے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے میرا سرہانہ تھاما تو میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ میں نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے بنا کسی ڈر کے اپنے شوہر کو اس خوفناک راز کا سچ بتایا اور اس مکار عورت کے وہ الفاظ بتا دیے کہ کس طرح میری سوتیلی ماں اس درندے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے حسد میں میرا گھر اجاڑنے کے لیے اس جعلی ڈاکٹر سے موٹی رقم لے کر میرا سودا کیا تھا اور ساس کو اندھیرے میں رکھا تھا۔ یہ ہولناک سچ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا غصہ دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا۔ اس نے بنا کسی دیر کیے اسی وقت اسپتال کے کمرے میں ہی پولیس کو فون کر دیا اور میری سوتیلی ماں پر فوراً اقدام قتل، ڈکیتی اور سازش کا تیز ترین کیس درج کروا دیا۔ چند ہی منٹوں میں پولیس کی گاڑی اسپتال کے باہر آ رکی۔ میری سوتیلی ماں جو باہر کوریڈور میں بیٹھی اب تک اندر ہی اندر قانون کے خوف سے بری طرح ڈر چکی تھی اور کانپ رہی تھی، اس کے سامنے ہی لیڈی پولیس اہلکار آگے بڑھی اور انہوں نے قانونی طریقے سے میری سوتیلی ماں کو حراست میں لے لیا۔ لیڈی پولیس اسے سب کے سامنے وہیں اسپتال کے برآمدے سے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کر سیدھا تھانے لے گئی، جہاں پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو اس مکار عورت نے خوف کے مارے فوراً اس جعلی ڈاکٹر کا سارا پتہ اور ٹھکانہ اگل دیا۔ پولیس نے راتوں رات چھاپا مار کر اس وحشی درندے کو بھی اس کے خفیہ اڈے سے دھر دبوچا۔ ادھر اسپتال میں جب میری حالت بالکل بہتر ہو گئی اور ڈاکٹروں نے مجھے ڈسچارج کر دیا تو میرے شوہر مجھے پورے مان اور عزت کے ساتھ واپس اپنے گھر لے آیا۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ساس شرمندگی کے مارے میرے پیروں میں گر کر رو پڑی اور اپنی اس جاہلانہ سوچ پر مجھ سے معافی مانگی۔ میرا سوتیلا بھائی بھی اپنی سگی ماں کے اس گنونے فعل پر مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، لیکن وہ میرے اس حق کے فیصلے پر دل سے بے حد خوش تھا، اور میرا شوہر تو فخر سے میری عزت اور غیرت کی داستان پر مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا۔ اسپتال سے آنے کے بعد عدالت میں یہ کیس ایسا مضبوط چلا کہ جج نے میری پاک دامنی اور گواہی کو دیکھتے ہوئے میری سوتیلی ماں اور اس جعلی ڈاکٹر دونوں کو عبرت کا نشان بناتے ہوئے 14 سال قید بامشقت کی سخت ترین سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ اس پورے سفر میں میرا شوہر ہر لمحہ میرے ساتھ سائے کی طرح کھڑا رہا۔ میں اپنے اس خوبصورت خاندان کے ساتھ دوبارہ ہنستی بنستی زندگی گزارنے لگی، اور پھر ایک دن اچانک جب میری طبیعت کچھ خراب ہوئی اور ہم اسپتال چیک اپ کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ سب سے بڑی معجزاتی خوشخبری ملی جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر میرے شوہر کو بتایا کہ مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اللہ نے میرے صبر اور میری غیرت کا ایسا صلہ دیا کہ ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ اب اس کی ماں یہ سبق سیکھ چکی تھی کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ بے شک وہ ہر انسان کے حق میں بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اس کام کے متعلق ہم انسان خود فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے نصیب میں جو لکھا جا چکا ہے وہی بہتر ہے۔ اگر ہم سے سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ہم انگلی ٹیڑھی کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا خود کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ لیکن ہم انسان جب تک کوئی بڑا نقصان نہ سہ لیں تب تک کسی بھی کام سے باز نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں آزمائشیں اور سکھ دکھ تو آتے رہتے ہیں، لیکن حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی شارٹ کٹ یا غلط راستوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد صرف اللہ کا فیصلہ ہے، گود ہری ہونا یا نہ ہونا، بیٹا دینا یا بیٹی دینا، یہ سب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یا کوئی انسان کسی کو اپنی مرضی سے اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بھانج رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ یا باری تعالیٰ یا ارحم الراحمین، جو جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور اس تڑپ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ الہی ان کی جھولیوں کو صالح، نیک اور صحت مند اولاد سے بھر دے۔ ہمیشہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری خاندانی عزتوں، مال اور جان کو ایسے مکار اور درندے صفت لوگوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ آمین ثم